سندباد نے اپنے دوسرے سفر کا حال سنانا شروع کیا۔ پہلے سفر کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اب سمندر کا سفر نہیں کروں گا، لیکن چند روز آرام کرنے کے بعد پھر میرے دل میں سفر کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ مال اور اسباب تجارت خریدا۔ ایک جہاز جو کہ بہت سے تاجروں کو لے جا رہا تھا اس پر سوار ہو گیا۔ ہم ہفتوں سفر کرتے رہے، بہت سے جزیروں میں مال فروخت کیا، وہاں کا مال خریدا اور آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے ہفتوں میں کافی منافع حاصل کر لیا۔ ایک روز ہم کئی دن کے سفر کے بعد ایک ویران جزیرے کے قریب پہنچے اور سوختہ پھل حاصل کرنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ میں پھر دور تک جزیرے کی سیر کرتا ہوا نکل گیا۔ میں اپنے خیالات میں ایسا محو تھا کہ یاد ہی نہیں رہا کہ ساحل کدھر ہے۔ گھبرا کر لوٹا، لیکن تمام دن پھرنے کے باوجود بھی مجھے کنارہ نہ ملا۔ جہاں ہمارا جہاز ٹھہرا تھا اس کے بعد جدھر منہ اٹھا روانہ ہو گیا۔ ایک رات دن سفر کرنے کے بعد میں نے گیند جیسی ایک سفید چیز دیکھی، لیکن یہ معلوم نہ کر سکا کہ یہ کیا ہے کہ دفعتاً میرے سر پر اور آس پاس سایہ چھا گیا۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک دیو پیکر پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور وہ پرندہ نیچے اترا اور اس سفید گیند پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یقیناً وہ سیمرغ ہوگا اور وہ سفید گنبد اس کا انڈا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکلنے کی یہی تدبیر ہے، جب یہ اڑے تو اس کے پنجوں سے لپٹ جاؤں، جہاں کہیں یہ اترے گا میں بھی پہنچ جاؤں گا، آگے خدا کی مرضی، جو کچھ بھی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی پگڑی کا ایک سرا اپنی کمر سے باندھ لیا اور دوسرا سیمرغ کے پیر سے۔ اگلے روز وہ اڑا، میں اس کے پیر سے بندھا ہوا تھا۔ سیمرغ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ نیچے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ میں تیار تھا۔ جو ہی زمین قریب آئی میں نے کمر سے پگڑی کھول دی اور ایک طرف کود گیا۔ سیمرغ نے قریب ہی پڑے ہوئے اژدہا کو اٹھایا اور اڑ گیا۔ اب جو میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں کئی پہاڑوں میں گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں کھڑا ہوں اور اس میں چاروں طرف الماس بکھرے پڑے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اور بہترین قسم کے الماس اپنی کمر میں باندھ لیے۔ پھر ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دور تک گیا تھا کہ اژدہوں کی خوفناک پھنکاریں آنے لگی اور راستہ نہیں تھا۔ میں اس وقت کی اپنی گھبراہٹ اور پریشانی بیان نہیں کر سکتا۔ دل غم سے پھٹتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ادھر شام سر پر آ گئی۔ بڑی مشکل میں اپنا حوصلہ قائم رکھا اور کوہ میں جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا۔ منہ کے آگے اس طرح پتھر چن لیے کہ کوئی سانپ وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ جیوں توں کر کے رات بسر کی۔ صبح کو اٹھ کر چاروں طرف پھرنے لگا، شاید کہ یہاں سے نکلنے کی صورت نظر آئے۔ مجھے باہر نکلتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی سے بڑے بڑے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ میں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی حیوانی یا انسانی صورت نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر میں بڑے بڑے پرندے آنے لگے۔ وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر اڑ جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ جس طرح سیمرغ مجھے اس جزیرے سے اس جگہ لایا ہے، اسی طرح ممکن ہے کوئی جانور باہر نکال لے جائے۔ چنانچہ میں نے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور الٹا لیٹ کر خدا سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے یہاں سے نجات عطا فرما۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا پرندہ میرے پاس آیا اور گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر مجھ کو اٹھا لیا اور اڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یوں ہی ایک سمت مجھے زمین پر رکھا۔ میں شور مچاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پرندہ ڈر کے اڑ گیا۔ میں نے گوشت کا ٹکڑا کھول کر پھینک دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ ایک سمت مجھے چند آدمی نظر آئے تو میں ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی داستان مصائب سنائی۔ انہوں نے بہت ہمدردی ظاہر کی۔ میں نے ان کا حال دریافت کیا تو کہنے لگے کہ ہم لوگ سوداگر ہیں اور یہاں ہیرے جمع کرنے آئے ہیں۔ نیچے تو کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے ہم یہ ترکیب کرتے ہیں
कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े फेंक देते हैं और उन टुकड़ों के साथ कुछ हीरे चिमट जाते हैं। जब परिंदे उन टुकड़ों को अपने पंजों से उठा लेते हैं तो हम उनको डरा धमकाकर गोश्त छीन लेते हैं और उनसे कुछ हीरे मिल जाते हैं। और बाज परिंदे गोश्त अपने घोंसलों में ले जाते हैं और गोश्त को खाते हैं, मगर हीरे के टुकड़े वहीं पड़े रहते हैं। चुनांचे कुछ जवाहरात हम वहां से हासिल कर लेते हैं। मैं चंद रोज ताजिरों के साथ पहाड़ पर रहा। मैं फिर उनकी रहबरी में जसीरा रुबा में आ गया। कुछ जवाहरात फरोख्त करके बहुत सा असबाब तिजारत खरीदा और जहाज में बैठ गया। बसरा आया और फिर वहां से बरस्ता खुश्की बगदाद पहुंचा। इस सफर में इतनी मुसीबत उठाई कि मैंने अहद कर लिया कि अब दरिया का सफर नहीं करूंगा। ये किस्सा सुनाकर सिंदबाद ने फिर एक थैली दिनारों की हिंदबाद को दी और ताकीद की कि कल आना, तुझे तीसरे सफर के हालात सुनाऊंगा। तीसरे दिन शाम को लकड़हारा सिंदबाद के महल में आया। खाना खाने के बाद सिंदबाद ने हालात सफर सुनाने शुरू किए। गोया मैंने अहद कर लिया था कि अब सफर नहीं करूंगा, लेकिन घर के राहत और आराम ने सऊबत सफर भुला दी। इस वास्ते मैं फिर जाने को तैयार हो गया। मुख्तलिफ किस्म का असबाब तिजारत इकट्ठा किया और एक तिजारती जहाज में सवार हो गया। शुरू में हम बड़ी आसानी से सफर करते रहे और जगह जगह अपने माल की खरीद और फरोख्त करते रहे। आखिरकार एक रोज कप्तान ने बताया कि हम रास्ता भूल गए हैं। चुनांचे कई रोज तक हमें कोई जजीरा या साहिल न मिला। मुझे परेशानी थी, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि समंदर साकिन था और हवा मुवाफिक थी। एक रोज हमें एक जजीरा नजर आया। हम खुश हुए कि जजीरा आ गया है। जब जजीरे के करीब लंगर डाल चुके तो मालूम हुआ कि यह आदमखोरों का जजीरा है। जल्दी ही हमने लंगर उठाए और चाहा कि भाग जाएं, लेकिन आदमखोर हमें देख चुके थे और अपनी कश्तियां लेकर हमारे जहाज पर हमला आवर हुए। रस्सा काट डाला, बादबानों को फाड़ दिया। आखिरकार हम मगलूब हो गए और वो लोग हमारे जहाज को जजीरे के किनारे ले आए और सबको गिरफ्तार करके एक गार में बंद कर दिया, जिसमें लातादाद इंसानों की हड्डियां पड़ी थी और बदबू की वजह से वहां ठहरना मुश्किल था। थोड़ी देर में एक बनमानुस वज़ाका आदमखोर आया, जो कि बहुत कवी हैकल देवनुमा नीम इंसान था। उसने हम में से हर एक को उठा उठा के देखा कि इनमें मोटा कौन है। उसने देखभाल करके जहाज के कप्तान को पसंद किया और अपने साथियों से कुछ कहा, जिसका इरादा ये मालूम होता था कि उसके कबाब बनाओ। जब वो कप्तान को लेकर चला गया तो हम ज़ारो क़तार रोने लगे कि बारी बारी सबका यही हश्र होना है। सुबह को वो जंगली लोग बहुत से जंगली फल हमारे पास डाल गए, लेकिन जहां सामने मौत खड़ी नजर आ रही हो, फिर कौन खाए। जब हम इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो उन लोगों ने जबरदस्ती हमारे मुंह में फल ठूंस दिए और मजबूर किया कि खाएं। हमारा सारा दिन रोने ही में गुजर गया। शाम को वही सरदार फिर आया और एक आदमी को छांट कर ले गया और कमबख्त सब मिलकर उस मजबूर को भी खा गए। रात को हम लोगों ने मशवरा किया कि मौत से बहरहाल रिहाई मुमकिन है, फिर क्यों ना फरार की कोशिश की जाए। बचकर निकल गए या रह गए, ये किस्मत के हाथ में है। यूं भी ये सब एक एक करके भूनकर खाएंगे। तजवीज़ मंजूर हो गई और हम दिन भर इधर उधर घूमकर लकड़ियां जमा करते रहे ताकि हम कोई मामूली सी कश्ती तैयार कर लें। रात को हमने डंडे बांधकर कुछ कश्तियां बना ली और जब वो सब सो गए तो हम उठे और कबाब बनाने की सलाखों को खूब गर्म किया और सरदार जहां सो रहा था खामोशी से जाकर उसकी आंखों में गर्म सलाख पेवस्त कर दी। शदीद दर्द से वो चिल्लाने लगा। हम कश्तियों में बैठ गए। हर तरफ से वो आदमखोर जमा हो गए और पत्थरों की बारिश कर दी। उनकी इज्जत से हम बच गए। मैं जिस कश्ती में सवार था वो मौजों के बहाव से एक दूसरे जजीरे के किनारे जा लगी। हम उससे उतरकर जजीरे में पहुंचे और दम लेने को हम एक दरख्त के नीचे लेट गए। चूंकि हम थक कर चूर हो गए थे, इसलिए लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कि कब तक सोए कि दफतन मेरी आंख खुली और चर चर की आवाज आई।
उस वक्त रात हो गई थी। फिर जब मैंने चांदनी में देखा तो मालूम हुआ कि मेरे एक साथी को अजदहा निगल रहा है और चरचराहट उसकी हड्डियां टूटने की है। ये हालत देखकर मेरा बदन शिद्दत खौफ से सर्द हो गया। मैं सर से लेकर पैर तक कांप उठा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे साथी को बेदार किया। हम दोनों भागकर एक दरख्त पर चढ़ गए, लेकिन मेरा साथी अजदहे के हाथ आ गया और वो उसको भी खा गया। मैं ज्यों का त्यों करके कश्ती तक पहुंचा और उसमें पड़ा रहा। रात दुआएं करते करते गुजर गई। सुबह को मैंने कश्ती समंदर में छोड़ दी और फिर करीब ही मुझे एक जहाज जाता नजर आया। मैंने अपनी चादर हवा में घुमाई। जिंदगी के दिन बाकी थे। अहले जहाज ने मुझे देख लिया। जहाज मेरे करीब लाए और सवार कराया। उस जहाज का कप्तान वही था जिसके साथ मैंने दूसरा सफर किया था। वो बड़े तपाक से मिला, कुल हाल दरियाफ्त किया और बड़ी मोहब्बत से सलामती जान की मुबारकबाद दी और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए। तुम्हारा वो माल मेरे पास अभी तक अमानतन मौजूद है जो पहले सफर में रह गया था। मैंने कप्तान का शुक्रिया अदा किया कि उसने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरा माल भी अता फरमा दिया। मैंने अपना माल लिया और मुख्तलिफ मुल्कों में फरोख्त करता हुआ सलहट पहुंचा। वहां से और मुख्तलिफ चीजें ली और फिर वतन वापस आ गया। वो मुसीबतें तो बहुत पड़ी, लेकिन मैंने मुनाफा भी इतना हासिल किया कि अगर जिंदगी भर बैठकर खाता तो काफी था। चुनांचे इस मर्तबा मैंने इरादा कर लिया कि अब घर से बाहर कदम ही नहीं रखूंगा। अपना किस्सा खत्म करके सिंदबाद ने फिर 100 दिनार की थैली हिंदबाद लकड़हारे को दी और अगले रोज आने को कह दिया ताकि चौथे सफर के हालात सुनाए। हस्बे मामूल शाम को लकड़हारा हिंदबाद फिर सिंदबाद के घर कहानी सुनने को आया। खाने से फारिग होकर सिंदबाद अपने हालात सुनाने लगा। तीसरे सफर के बाद मेरा कतअन इरादा सफर करने का नहीं था, लेकिन मैं अपनी तबीयत से मजबूर था। कुछ रोज राहत और आराम से गुजरे थे कि मेरे सर पर फिर सफर की धुन सवार हुई। चुनांचे मैंने तिजारती माल खरीदा और एक अच्छे जहाज में रवाना हो गया। हमने बहुत से नए नए जजीरे देखे, माल की खरीद और फरोख्त की और माकूल मुनाफे उठाते बढ़ते चले गए। शायद हमें सफर करते हुए 1 महीना गुजरा था कि एक रोज हम तूफान में गिर गए। कप्तान ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जहाज को बचा ले, लेकिन न बचा सका और हमारा जहाज किसी चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। हम लोग समंदर में गिर गए और अपने बचाव के लिए जद्दोजहद करने लगे। आखिर जिन लोगों को टूटे हुए जहाज के तख्ते दस्तयाब हो गए वो तो उनके सहारे तैर गए। बाकी का हाल खुदा जाने क्या हुआ। बहरहाल मैं और मेरे साथी तख्तों के सहारे 2 दिन तक तैरते रहे। हम भूख प्यास से बेदम हो रहे थे कि सामने हमें एक जजीरा दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से खुश्की तक पहुंचे। कुछ जंगली पत्ते और दीगर चीजें खाकर पानी पिया तो ये महसूस हुआ कि वाकई हम जिंदा हैं। कोई देर दम लेने को लेटे रहे, फिर आबादी की तलाश में आगे बढ़े। सामने फासले पर कुछ अजीब किस्म की झोपड़ियां थीं। हम वहां पहुंचे। अभी कुछ समझने भी ना पाए थे कि कांगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और एक मकान में ले गए जिसमें उनका सरदार बैठा था। उसने हमें एक तरफ बैठने का हुक्म दिया। फिर हमारे सामने निहायत नफीस और आला किस्म के खाने चुने गए। मैंने हर चंद अपने साथियों को इशारा किया कि वो खाना न खाओ, लेकिन वो ना माने और खूब सेर होकर खाया, मगर मैंने एक लुकमा तक नहीं चखा। इसके बाद हमें नारियल और शराब पिलाई गई। मेरे साथी शराब पीते ही मदहोश हो गए। मैं समझ भी रहा था और देखा भी, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता था। थोड़ी देर में शराब और खाने के असर से जो जादू का था हवास बाख्ता होने लगे और जालिम नंगे हबशी मेरे साथियों को मार मार कर खाने लगे। मैंने चूंकि वहां कुछ नहीं खाया था और अपने गम में हलकान हो रहा था, इसलिए मेरी हालत भी खराब होती रही, लेकिन उसका ये फायदा भी हुआ
کہ میرا کھایا جانا بھی ٹلتا رہا۔ آخر ایک روز موقع پا کر میں فرار ہو گیا۔ گو بدن میں قوت نہیں تھی، لیکن جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ میں برابر بھاگتا رہا۔ آخر رات کے وقت ایک گھنے درخت پر رات بسر کی، اس کے پتے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ صبح کو پھر آگے بڑھا۔ اسی طرح میں تقریباً 7 روز تک برابر چلتا رہا۔ جب بھوک سے بےتاب ہوتا تو جنگلی پھل اور پتے کھا لیتا۔ 7ویں دن ایک طرف کچھ آدمی نظر آئے جو کالی مرچیں چن رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ ان کے پاس جا کر میں گر گیا۔ ان لوگوں نے میرے اوپر رحم کیا اور مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے اپنی داستان مصیبت سنائی۔ ان لوگوں نے مجھے اطمینان دلایا، پھر کچھ کھانے کو دیا۔ جب میری حالت ٹھیک ہوئی تو میں نے بھی ان کے ساتھ مرچیں توڑنی شروع کر دیں۔ کئی روز کے بعد میں جہاز پر سوار ہو کر ایک ملک میں پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگ زین بنانا نہیں جانتے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہیں۔ میں نے ایک زین تیار کیا اور ان کے بادشاہ کے حضور پیش کیا اور اس کا طریقہ استعمال بھی بتایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، مجھے بہت کچھ انعام عطا کیا اور اس نے ایک امیر کی لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش سے زندگی بسر کرنے لگا۔ میرے پڑوس میں ایک بڑا شریف آدمی رہتا تھا۔ میں اس سے بہت مانوس تھا۔ وہ بھی بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔ اتفاقاً اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور مر گئی۔ میں نے اس کو تسلی اور تشفی دی تو وہ کہنے لگا کہ بھائی، میں بھی اب کچھ دن کا مہمان ہوں۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ تم تو خدا کے فضل و کرم سے تندرست ہو، کیوں اتنے مایوس ہوتے ہو؟ وہ بولا، تم نئے آدمی ہو اور یہاں کے متعلق نہیں جانتے۔ ہماری قوم میں دستور ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی، اور اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو اس مردے کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ اچھا نکاح کیا۔ اگر کہیں میری بیوی پہلے مر گئی تو سچ مجھ زندہ درگور ہونا پڑے گا۔ بہرحال اس وقت تو میں ضبط کر گیا، لیکن دل اندر سے ڈوبا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جنازہ اٹھا اور سب لوگ میت کو لے کر ایک بڑی غار کے پاس گئے۔ پھر اس کا منہ کھولا اور اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو 7 روز کا کھانا اور پانی دے کر غار میں اتار دیا گیا اور غار کا منہ بند کر کے واپس چلے گئے۔ میں نے بادشاہ سے مل کر اس رسم کو روکنے کی التجا کی اور بہت خدا کے خوف سے ڈرایا، لیکن اس نے کہا کہ یہ قدیمی روایت ہے، بند نہیں ہو سکتی۔ اگر میں مر جاؤں یا میری بیوی مر جائے تو ہم بھی قانون کی پابندی سے نہیں بچ سکتے۔ مایوس ہو کر لوٹ آیا اور دل میں طے کر لیا کہ اگر اس غلط ملک سے بھاگا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں اس فکر میں تھا کہ اتفاقاً میری بیوی بیمار پڑ گئی اور دوسرے ہی روز مر گئی۔ بادشاہ خود تعزیت کے لیے آیا، لیکن میرا حال برا تھا۔ بہرحال جنازہ تیار ہو گیا۔ سب غار پر پہنچے۔ پہلے میت غار میں ڈال دی گئی اور اس کے بعد مجھے بھی بیوی کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ غار میں اس قدر اندھیرا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا، لیکن کیا کر سکتا تھا۔ پہلے تو بیٹھ کر بہت رویا اور جب جی ہلکا ہو گیا تو ایک طرف سے تھوڑی سی جگہ صاف کی اور وہیں پڑ گیا اور خدائے رحیم سے دعا کرنے لگا کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں نے اپنے کھانے پینے کی بہت حفاظت کی، صرف ضرورت کے وقت کھاتا کہ شاید کوئی تدبیر سوجے۔ تیسرے روز اتفاقاً کوئی اور مر گیا، چنانچہ غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور اس کے بعد ایک عورت اور کھانا پانی غار میں احتیاط سے رکھ دیا گیا۔ جب غار کا منہ بند کر کے لوگ چلے گئے تو اندھیرے میں عورت کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا اور سمجھایا اور تاکید کی کہ کھانے پینے کی چیزیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرو تاکہ کچھ روز یہ کام دے سکیں۔ اس عرصے میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ 2 روز تک ہم نے کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہاتھ پیر مارے، لیکن کوئی سبیل نظر نہ آئی۔ شام کو پھر غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور ایک زندہ عورت داخل کیے گئے۔ میں نے اس عورت کو بھی تسلی دی۔ دوسرے روز ہم تینوں اسی فکر میں بیٹھے تھے
کہ ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور ہڈی چبا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جس راہ سے یہ جانور آیا ہے اسی راہ سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جانور کو ڈرایا تو وہ بھاگا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ کچھ دور جا کر روشنی معلوم ہوئی۔ قریب جا کر دیکھا تو دریا کے کنارے اس غار میں سوراخ ہے اور اس میں سے آدمی گزر سکتا ہے۔ میں باہر نکلا اور سجدہ شکر بجا لایا، پھر واپس غار میں جا کر اپنا کھانا اور ان عورتوں کو باہر لایا، اور پھر ہم ایک طرف چھپ گئے۔ کئی روز کے بعد ایک جہاز آیا۔ میں نے کپڑا ہلا کر اہل جہاز کو متوجہ کیا۔ چنانچہ جہاز کنارے کی طرف آیا اور ایک کشتی ہمیں لینے کنارے آئی۔ ہم اس میں سوار ہو کر جہاز میں پہنچے۔ اہل جہاز ہمارا حال سن کر بہت متعجب ہوئے۔ جہاز وہاں سے روانہ ہوا۔ میں اس غار سے بہت سا زیور اٹھا لایا تھا۔ ایک جزیرے میں پہنچ کر اس کو فروخت کیا اور اسباب تجارت خریدا اور مختلف ملکوں میں کاروبار کرتے ہوئے بخیریت بصرہ آ گیا اور وہاں سے براستہ خشکی بغداد آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عزم کر لیا کہ اب ہرگز ہرگز سفر میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد سندباد نے ایک اور دیناروں کی تھیلی لکڑہارے ہندباد کو عطا کی، پھر اگلے روز آنے کے لیے کہا۔ حسب معمول لکڑہارا شام کے وقت سندباد کے پاس آیا اور کھانے کے بعد سندباد نے سفر نامہ شروع کیا۔ سندباد نے کہا کہ چوتھے سفر کے بعد وہ میں نے سخت عہد کر لیا کہ آئندہ اب کبھی بھی بغداد کے باہر قدم نہیں رکھوں گا، لیکن چند روز کے عیش و راحت نے پھر سفر کا شوق پیدا کر دیا اور میں اسباب تجارت لے کر بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بصرہ پہنچ کر میں نے اپنے لیے ایک جہاز کا انتظام کیا اور اس کی تیاری میں نے اس امر کا خاص خیال رکھا کہ طوفان کا مقابلہ آسانی سے ہو سکے اور ہر قسم کی راحت و آسائش اس میں فراہم کی۔ جہاز تیار ہو گیا تو ہم سفر پر روانہ ہو گئے اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچے۔ وہاں میں نے سیمرغ کا انڈا دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دکھلایا۔ میرے ساتھی منع کرنے کے باوجود اس انڈے کو توڑ کر کھا گئے۔ میں نے کہا کہ جو تم نے کیا اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا، فوراً لنگر اٹھاؤ اور یہاں سے چل دو۔ چنانچہ جلد سوار ہو کر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سیمرغ کا جوڑا آ گیا اور اپنے انڈے کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب کے عالم میں جہاز پر حملہ آور ہوا اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر جہاز پر گرانے شروع کر دیے۔ کپتان نے ہر چند کوشش کی کہ جہاز کو اس مصیبت سے بچا لے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ آخر جوڑے نے اتنے پتھر جہاز پر برسائے کہ جہاز تباہ ہو گیا اور بہت سے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ ہم تختوں کے سہارے تیرنے لگے۔ مجھے معلوم نہیں میرے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا۔ بہرحال مجھے موجیں لیے پھرتی رہیں۔ تمام دن کی مصیبت کے بعد ایک زوردار موج نے مجھے ایک سرسبز و شاداب چھوٹے سے جزیرے میں لا ڈالا۔ میں جیوں کا تیوں کر کے اٹھا اور صاف سی جگہ دیکھ کر لیٹنے کا انتظام کیا۔ کھانے کی اس جزیرے میں کوئی کمی نہ تھی۔ ہر طرف جنگلی انگوروں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے انگور کھائے اور آ کر لیٹ گیا۔ رات میں نے آرام سے گزاری۔ صبح اٹھ کر چلا کہ دیکھوں یہاں سے نکلنے کی کیا سبیل ہوگی۔ پھرتے پھراتے ایک چشمے کے کنارے پہنچا، جہاں سے میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنا نصف دھڑ پتوں سے چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مسکرا کر اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے چشمے کے کنارے پہنچا دے۔ اس کے پیروں میں ہڈی بالکل نہیں تھی۔ میں نے عذرائے ہمدردی اس کو کندھے پر اٹھایا اور اس نے اپنی ٹانگیں میری گردن میں لپیٹ لی۔ میں اس کو لے کر چشمے کے کنارے پر آ گیا اور اتارنا چاہا تو اس نے اپنی ٹانگیں کس لی۔ اب میں پریشان ہوا کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات حاصل کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی طرف چلنے کا اشارہ کرتا اور اگر میں ذرا بھی رکتا تو اپنی ٹانگیں اس طرح مارتا تھا جیسے گھوڑے کو چابک مارتے ہیں۔ خدا جانے اس کی ان خشک ٹانگوں میں اتنی قوت کیوں تھی۔ کبھی مجھے
मेवादार درختوں کے نیچے لے جاتا اور پھر وہاں کھڑا کر کے خود اطمینان سے پھل کھاتا۔ کئی روز اسی طرح گزر گئے۔ اگر میں سونے کے لیے لیٹتا تب بھی وہ اپنی ٹانگیں میری گردن سے الگ نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت اس کی تکلیف سے میں تھک جاتا۔ چنانچہ ایک کٹورے میں کچھ انگور کا رس نکال کر بھرا اور اس کا منہ بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا۔ 2-4 روز میں شراب تیار ہو گئی۔ جب زیادہ تھکان ہوتی تو اس میں سے 2-4 گھونٹ پی لیا کرتا تھا۔ ایک روز اس مرد بوڑھے نے بھی اسے پینے کی خواہش ظاہر کی۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ اس کو خوب شراب پلا کر بے ہوش کر دوں، تب اس سے شاید نجات ملے گی۔ چنانچہ میں نے اس کو خوب شراب پلائی، یہاں تک کہ وہ بوڑھا بے ہوش ہو گیا۔ اس وقت اس کے پیروں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ میں نے بآسانی اس کو اپنے کندھے سے الگ کیا اور ایک پتھر اس کے ناپاک سر پر زور سے مارا کہ بھیجا نکل آیا، اور اس طرح خبیث بوڑھا ختم ہو گیا۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پا کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک جہاز کے ملنے کی امید پر کنارے کی طرف روانہ ہوا۔ کئی روز کے انتظار کے بعد کسی جہاز کا ادھر سے گزر ہوا۔ میں نے بہت اشارے کیے جو اہل جہاز نے دیکھ لیے اور جہاز جزیرے کے قریب آیا اور ایک کشتی مجھے لینے آئی۔ اہل جہاز نے سب حال دریافت کیا اور اس عجیب و غریب بوڑھے سے نجات پانے پر مبارکباد دی۔ پھر ہم ناریل کے درختوں کے جزیرے میں پہنچے۔ یہ جزیرہ بہت آباد تھا اور اس قدر بندر تھے کہ خدا کی پناہ۔ میں جزیرے کی سیر کو اندرونی حصے تک چلا گیا اور مجھے واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ جب ساحل پر آیا تو معلوم ہوا کہ جہاز چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ خواہ مخواہ اس سیر و تفریح کے پیچھے نئی مصیبت مول لی۔ ساحل پر کچھ لوگ آباد تھے۔ وہ دن کو جنگل میں کام پر جاتے اور شام کو بندروں کے خوف سے کشتی میں سوتے۔ ان میں سے ایک شخص نے حال سن کر مجھے اپنی کشتی میں جگہ دے دی اور کہنے لگا کہ صبح کو چند ٹوکرے لے کر جب سب لوگ جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ چلے جانا۔ یہ ناریل اکٹھے کرتے ہیں، جب کچھ ناریل تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے تو کسی جہاز والے کو فروخت کر کے روپیہ حاصل کرنا اور پھر اس جہاز میں جہاں جی چاہے چلے جانا۔ اگلے روز میں بھی ٹوکری لے کر ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر ان لوگوں نے ناریل کے درختوں پر پتھر پھینکنے شروع کیے۔ تھوڑی دیر میں ناریل گرنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ درخت کی چوٹی پر تو پتھر نہیں جاتا اور ناریل گر رہے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ بندر چڑھے ہوئے ہیں اور جب ہم پتھر پھینکتے ہیں تو ہماری نقل میں وہاں سے ناریل گراتے ہیں اور لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی یہی کام شروع کیا اور شام تک بہت سے ناریل جمع ہو گئے۔ اسی طرح میں روزانہ ناریل اکٹھے کرنے جنگل میں جاتا اور ناریل جمع کر کے گھر لے آتا۔ جب کافی ذخیرہ ہو گیا تو ایک روز ایک جہاز آیا اور سب کے تمام ناریل خرید لیے۔ میں اسی جہاز میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوا۔ پھر ہم ایک ایسے جزیرے میں آئے جہاں موتی نکالے جاتے تھے۔ میرے پاس کافی دینار تھے۔ میں نے بھی قسمت آزمائی اور میری قسمت اچھی تھی کہ بہترین قسم کے موتی نکلے۔ میں ان کو لے کر اسی جہاز میں بصرے آیا اور وہاں سے بخیر و عافیت بغداد آ گیا۔ اس مرتبہ بھی توبہ کی کہ اب سفر کا نام تک نہیں لوں گا۔ اس کے بعد بدستور سندباد نے لکڑہارے ہندباد کو 100 دینار کی تھیلی دی اور اگلے دن آنے کی پھر دعوت دے دی۔